غلطیاں. ابھی تک ہم صدقات کے بارے میں پڑھتے آئے اور آج ہم سود کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے صدقات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اب سود کے بارے میں، اس کے بالکل اپوزٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. پچھلے جو رکوع میں پورے آیت ہم پڑھتے آئے ہیں صدقات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور ان کے کیا کیا اجر ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود کے بارے میں، ربا کہتے ہیں سود کو. یا ایھا الذین یاکلون، الذین وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، یاکلو اکل اکلو یاکلو یاکلون جو کھاتے ہیں، ربا سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما اس طرح جیسے، یقوم جو کھڑا ہو، جس طرح کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ، یتخبطہ جسے، یتخبطہ جسے دیوانہ کر دیا ہو، یتخبطہ اس نے دیوانہ کر دیا ہو اسے، کس نے کر دیا؟ شیطان نے. یعنی جسے شیطان نے دیوانہ کر دیا، یا خبتی بھی کہتے ہیں نا، خبتی بنا کر دیا ہو، من المس چھو کر، یعنی جسے شیطان نے چھو کے دیوانہ کر دیا ہو یا خبتی کر دیا ہو، اس کی طرح وہ شخص کھڑا ہوگا. ذالک بانہم، اور یہ کس لیے ہوگا؟ ذالک یہ اس لیے، بانہم اس لیے کہ، انہم بے شک اس نے، انہوں نے، قالو انہوں نے کہا، انما کہ صرف، بے شک صرف، البیع بیع کہتے ہیں تجارت کو، تجارت، مثلو مثال، تجارت کی مثال کس طرح کی ہے؟ ربا، تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، یعنی تجارت بھی سود کی طرح ہی ہے. حل اللہ اور حلال کیا اللہ نے، البیع اللہ نے حلال کیا بیع، اس کو تجارت کو. یہ آکم احل کا آک مطلب میں نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے میں نے حلال کیا، وہ نہیں ہے. احل یہ الفاظ میں تبدیلی کے لیے، جیسے حل کا مطلب ہوگا حلال ہوا، احل حلال کیا. جیسے ہوتا ہے نازلہ، وہ نازل ہوا، انزلہ اس نے نازل کیا. یہ احل حلال کیا اللہ نے حلال کیا بیع کو، یعنی کہ تجارت کو، وحرم اور اسے حرام کیا ربا سود کو. ومن جاءہ پس جو آیا اس کے پاس، موعظۃ جس کے پاس آ گئی، موعظۃ یعنی نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پس وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ اس سے، ما سلف جو پہلے ہو گیا، ما جو سلف جو گزر گیا، یعنی اس سے پہلے نصیحت آنے سے پہلے، نصیحت جس کو آگے اور جو سود لینے سے رک گیا، تو جو اس نے پہلے کر دیا وہ اس کو اس سے واپس نہیں لیا جائے گا. وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا امر یعنی اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ چاہے اللہ کی طرف اس کا معاملہ، اللہ چاہے تو اسے سزا دے، اللہ چاہے تو معاف کرے. ومن عاد اور جو جو عاد جو دوبارہ کرے، فاولئک اصحاب النار پس وہی ہے اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا وہی ہے اس میں رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے. یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ ربا کو، یمحق رد کرتا ہے یا مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات اور
بڑھاتا ہے یا برکت دیتا ہے صدقات میں. واللہ یحب واللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا لا یحب کل ہر کفارن نا شکرے کو، نا شکرے کو، اسیمن اور بہت زیادہ گناہ گار کو. یہ دونوں یہ ہے مبالغہ کثیر، اسیم جیسے رحیم، اسیم قدیر، یہ مبالغہ یعنی بہت زیادہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. کفارن کفارن بہت نا شکرے کو اور بہت زیادہ گناہ گار کو. اس کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، روش وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وقاموا الصلاۃ اور جنہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکات اور جو ادا کیا زکات، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے ہم نے کل بھی پڑھی، ان کے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے. تو آج کی آیات یہ سود کے بارے میں، اور یہ بہت ہی اہم آیات ہیں کہ ربا کے بارے میں ہمارے یہاں بھی اور بہت شروع سے یہ ربا یہ اصل میں بہت بڑا ظلم ہے. سود لینا بہت بڑا ظلم، اور سود کہتے ہیں کہ ایسے کہ اس کے لفظی معنی تو کہ بڑھانا یا زیادہ ہونا، لیکن شریعت میں اس کا مطلب قرض دے کے، جیسے کسی کو قرض دیا اور اصل مال سے آپ زیادہ لے لیں. کسی کو آپ نے 1000 روپے دیا، اسے آپ یہ بات کریں کہ یہ میں 1 مہینے بعد مجھے دے دینا، لیکن 1200 روپے دینا. 200 روپے جو آپ نے لیے یہ سود ہے. کسی بھی چیز کو اصل مال سے جو زیادہ لیا، قرض جتنا دیا اس سے جو بھی زیادہ آپ لیں گے وہ آپ کو سود کی شکل میں ہی ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور اس کا حالت کیا ہوگی؟ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کم مگر اس کی طرح جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے مت کیا. کھڑے ہونے میں کہ یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلے. شیطان اگر کسی کو چھو دے تو اس کے کیا، اس کو ایسے جیسے کہ مرغی کے دورے پڑتے ہیں یا وہ دیوانہ ہو گیا ہو. تو یہ جب قبروں سے اٹھیں گے یا عالم برزخ میں، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس طرح اٹھیں گے جس طرح جس شخص کو شیطان نے چھو کے خپتی دیوانہ بنا دیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح اٹھائے گا من المس، جس کو شیطان نے چھو دیا ہو. ذالک بان، اور وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا، قالوا کہتے رہے، انما بیع المثل ربا، کہ انہوں نے کہا کہ سود بھی جو تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. یعنی سود کو زیادہ میں تجارت کو انہوں نے سود کے برابر کھڑا کر دیا. سود کے برابر انہوں نے کہہ دیا کہ جی تجارت بھی اسی کی طرح ہے. حالانکہ تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور اس کو سود کو حرام قرار دیا. اور ویسے بھی ایک طرح کی تجارت میں آپ نے کسی نے پیسہ لگایا تو اس میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہے، کہ نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ سود کے کاروبار میں تو ایسا نہیں. جس نے سود دیا اس کی بلا سے جس کو دیا اس کا بھلے نفع ہو چاہے نقصان ہو، اس کو تو اپنی پوری رقم ملے گی. جو چاہے بینک سے آپ لیں کسی اور سے لیں، بینک والے بھی اپنی، اس کو کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ کی تجارت میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہو. اس نے اپنے پیسے پورے اکٹھے لینے ہیں اور سود کے ساتھ لینے ہیں. اس طرح یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے. مگر انہوں نے اس لیے کہا کہ اس کی تجارت کو بھی انہوں نے سود کے برابر کہا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن یا وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان ان کو پاگل، کیونکہ یہاں دنیا میں وہ اس سود کے چکر میں پاگل بنے رہے. نہ کسی کو دیکھا غریب ہے کیا ہے، کسی کے کتنا ظلم ہو رہا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. ان کو مقصد اپنے سود سے غرض تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دن بھی اسی طرح اٹھائے گا. پھر اللہ کہتے ہیں فمن جاءہ، پر جس کے پاس آ گئی موعظۃ، آ گیا جس کے پاس موعظۃ نصیحت میں اس کے رب کی طرف سے، فنتا پر رک گیا، یعنی اسے پتہ چل گیا اللہ نے حرام کرا دی پھر رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے فلہ، تو اس کے لیے ما جو اس نے پہلے کر دیا، یعنی جو اس نے پہلے سود لیا وہ اب اس کے بارے میں یہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا، پہلے والا واپس لینا. لیکن اس وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ سود حرام ہے کہ نہیں ہے. اب جب کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، پھر یہاں پر ساری عمر سود کا آخر میں چھوڑ دے دیا، اب میں چھوڑ رہا ہوں، تو اس کو یہاں اب نہیں چلے گی. اس وقت کی بات ہے جب یہ آیات نازل نہیں ہوئی. اب جب آیات نازل ہو چکی، اس کے بعد جو کوئی سود پہ دے رہا ہے چاہے وہ شخصی طور پہ ہو یا بینکوں کا سود سے کاروبار ہو، یہ سارا حرام ہے. اس کے لیے کافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی احادیث بیان کیا. جیسے
مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ مجھے یہ چیزیں دکھائیں گئی خواب میں کی ہے، جیسے بھی اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پھر مجھے ہم ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی، اور نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا، نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا، اور جب شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کا منہ کھولتا، اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا، پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے، یعنی وہ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود دینے والے اور مصور پر لعنت فرمائی ہے، مصور پر بھی لعنت فرمائی، اور سود کے کھانے والے پر، سود لینے والے پر، اور ایک جگہ بتایا کہ جو سود لکھنے والا ہے اس پر بھی ہے، یعنی سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ میں وہ سب برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سیدنا عباس نے فرمایا سب سے آخر نازل ہونے والی آیت آیت ربا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کر دیں گے انسان کو۔ تو کون کون سے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام کر دیا اس کو نہ قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن مومن و غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ کا اتنا بڑا سخت جرم ہے یہ سود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے بچائے، جس بینکوں سے بھی سود والا کاروبار گڑبڑی ہے۔ اللہ، تو یہاں کا جو بچ گیا، جس نے جو اس سے باز آ گیا تو اس کا جو پہلے ہو گیا اس سے سود لیا نہیں جائے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، مگر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ دیکھے گا کہ اب اس نے جو بات کی اس کے بعد کتنا اس پہ اڑا رہا ہے، اس پہ اس نے ڈٹا رہا ہے یا دینا چھوڑ دیا، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اللہ چاہے گا تو اسے سزا دے گا۔ وہ لیکن اس کے لیے جو من عاد فاولئک اصحاب النار، جو اس کے بعد دوبارہ، جس نے دوبارہ ہی حرکت کی، پہلے اس نے چھوڑ دیا اور پھر وہ اس نے بات دوبارہ کرے گا، فاولئک اصحاب، پھر یہ وہ اصحاب النار ہیں، وہ دوزخ والے ہیں، ہوں فی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ پھر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یمحق اللہ الربا، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، سود سے اللہ برکت چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا روزے کا مالک تو اللہ ہی ہے، اس کا جو کچھ اس کے اطاعت، جس کا اطاعت کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ خود ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھنا ہوگا سود خور کا مال بظاہر تو بڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، دنیا میں سکون اسے ہوتا نہیں ہے، اولاد اس کی اکثر نالائق ہوتی ہے، اور قسم قسم کی پریشانیوں گھرا رہتا ہے، اور آخرت میں عذاب النار، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو دے دی ہے کہ اس کا آخرت میں عذاب النار ہے ہی، مگر دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے کبھی سکون نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بے سکون، اولاد اس کی ہمیشہ نافرمان ہوتی ہے، اور اس کے عذاب، اس کی مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اور یہ سودی کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود پر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام مال کی قلت ہوگا، اس کا انجام ہوگا مال کی قلت ہی، اس کو لگتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے، اس میں برکت کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح وجہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سودی مال میں خیر و برکت ہے، چنانچہ سود خور دنیا میں بھی لعنت بھیجتی، سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی جو کسی اور کو مجرم کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے یہاں پہ بھی لعنت بھیجی، اور وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت بھی بھیج رہے۔ بعد میں یہ جو ہے یربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات میں صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص پاک کمائی سے ایک کھجور کا صدقہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے، اور پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک کھجور آپ نے صدقہ میں دی اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دل سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر نا شکرے کو، اور جو بہت زیادہ ہر گناہگار کو سخت گناہگار کو، اور سخت ناشکرا جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرے۔ اب بیچ میں اللہ نے یہ آیت ایک بیچ میں بعد میں بھی آیات سود کے بارے میں، پہلے بھی سود کے بارے میں، بیچ میں یہ آیت اللہ نے تبارک و تعالیٰ رکھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اس کا مطلب کہ یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کا اجر ہے۔ تو بیچ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ آیات ہے، یہ کام کر کے آپ ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ سودی کاروبار سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، ایمان، اللہ پر ایمان، اقام نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اللہ پر ایمان، مضبوط ایمان ہوگا اور عمل صالح کرے گا جو شخص، اور نماز کی پابندی کرے گا اور زکوٰۃ دیتا رہے گا، اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اور ان سے یہ سود سے یہ بچے گا، ادھر بھی سود، مگر یہ بیچ میں اللہ نے یہ اس کا ایک طریقہ بتا دیا، بچنے والے یہ لوگ ہوں گے جو کام کریں گے، پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی سودی کاروبار سے جس قسم کا بھی ہو، آج کل بہت نئے طریقوں سے لوگ لیتے ہیں، تو جس حساب سے تو قسط کا کاروبار جتنے کر رہے ہیں قسط والے، سارا سود میں۔ اس کے ساتھ مثال یہ ہے کہ جب ایک آدمی ایک سود پہ اگر 1000 روپے دے، وہ کہہ دی 6 مہینے بعد مجھے تو قسط میں دے دے 1500 روپے، تو وہ تو سود، ہم کہتے ہیں سود ہے۔ بٹ ایک چیز جو دے رہا ہے کہ جی ابھی آپ مجھ سے لے لو اور 6 مہینے میں آپ 15,000 کی مجھے 20,000 دے دینا، تو وہ سود کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی سود ہے، جبکہ پتا ہے کہ اس کی قیمت 15,000 ہے، قیمت لینے والے کو بھی پتا ہے 15,000 ہے، دینے والے کو بھی پتا ہے 15,000 ہے، مگر وہ صرف ادھار کی وجہ سے اس سے زیادہ لے رہا ہے۔ ادھار آپ کسی کو دے رہے ہیں تو ادھار چیز میں آپ زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں، یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے، جو آج کل کو بہت زیادہ ہے، لوگ قسطوں پہ بہت زیادہ چیزیں لیتے بھی ہیں اور کاروبار بھی بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس سے بچائے۔ باقی انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے تو بہت زیادہ وعید ہے اس کی، یہ تو ایسا گناہ ہے جس کے معاملے میں کسی اور گناہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ یہ سود کا لینا، سود کا دینا اللہ اور رسول سے جنگ ہے، تو کون جیتے گا ان سے جنگ کر کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت۔ جی آپ کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں؟ رشید ماموں، ابھی تک ہم پڑھتے رہے یہ والی جو آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ اور آتوا الزکاۃ میں کیا فرق ہے؟ یہ دینے والے، آتوا الزکاۃ، جو زکات دینے والے، دینے والے، اور وہ آتوا الزکاۃ اور جنہوں نے زکات، اور جو دیتے ہیں زکات۔ صحیح۔ اچھا، اور رشید ماموں ایک ویسے بائی دا وے سوال ہے، کر لوں؟ جی وہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں سود والا کاروبار اور قسطوں پہ، تو وہ جو پلاٹس کی فائلز والا جو کام ہوتا ہے وہ حلال ہے؟ جیسے آپ نے ایک پلاٹ کی فائل لی اور وہ پلاٹ لے لیا، یا وہ یہی کہتے ہیں نا پلاٹ کی فائل لی، اور کچھ عرصے بعد اس کو بیچ دیا، تو وہ حلال ہوتا ہے؟ اگر پلاٹ ہے، موجود ہے، اس کی جگہ ہے تو ہو جائے گا۔ اچھا، اگر پلاٹ ہے وہاں پہ کہ زمین ہے ہی نہیں اور ویسے ہی آپ نے فائل خریدی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے فائل خریدی اور پلاٹ اپنی جگہ موجود ہے تو پھر آپ نے تو پیسے پوری قیمت دی ہے نا اس کی، آپ نے اس کو تو دے دیا، وہ تو آپ سے نہیں لے رہا نا، آپ تو اگلے کو بیچ کے قیمت اس کی وصول کر رہے ہیں، آپ سے وہ تو پیسے نہیں لے رہا نا، کہ آپ کو ادھار پہ پیسے تو نہیں دے رہا، میرا پلاٹ ادھار پہ تو نہیں دے رہا، آپ نے اس کی پوری قیمت دے دی، پھر آپ اس کو اگلے کسی اور کو بیچ رہے ہیں زیادہ میں، تو یہ تو آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں نا، یہ تو آپ تجارت کریں، منافع آپ کا، اس میں وہ بات نہیں آتی نا۔ اچھا، صحیح، تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ، چلیں پھر اگلا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے تھوڑا اگلے والا 15 والا، لیکن آج یہ پڑھتے ہیں ذرا آسان۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے ایک حدیث ہماری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن بے شک مومن لا یدرک بحسن خلقہ،
کہ درجۃ صائم القائم، کہ بے شک مومن بحسن خلقی اپنے حسن اخلاق سے درجہ پا لیتا ہے کس کا؟ الصائم، صائم کا روزہ رکھنے والے کا، اور قائم قیام کرنے والے کا، نماز کو، یعنی بے شک مومن یقین پا لیتا ہے درجہ اپنے حسن اخلاق سے روزہ رکھنے والے کا، اور قائم نماز قائم کرنے والے اس کا درجہ، اس درجے پہ مومن پہنچ جاتا اپنے حسن اخلاق سے۔ تو اخلاق کی کتنی اہمیت دی گئی ہے، دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اخلاق سے مراد صرف بات چیت ہی نہیں، اپنا حسن اخلاق مطلب آپ کی عادات، پورا آپ کا کریکٹر کیسا ہے، تو یہ زندگی آپ کے قرآن تعلیمات کی روشنی زندگی کو کس طرح بناتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہوتا ہے کسی سے بات کے لیے اچھے لہجے میں تو ہو گیا، اخلاق کا مطلب آپ کا پوری زندگی، جیسے آپ کیا آئے گا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں آپ سید عائشہ سے پوچھے گا تو آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا نہیں، یعنی قرآن جو ہے، قرآن میں جو باتیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا، اس کے مطابق جس کی طرح اپنی پرسنالٹی کو اسی کی طرح ڈیولپ کرنا، کس طرح آپ نے اللہ تبارک نے کیا بتایا معاملات میں، خاص طور سے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی گفتگو کیسی ہے، آپ کے تعلقات کیسے ہیں، خاص طور سے آپ کے لین دین کا معاملہ، آپ کتنے امانت دار ہیں، یہ سارے اخلاق میں ہے، صرف بولنا چاہ رہا نہیں، آپ کا رویہ، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، آپ کے ساتھ والوں کے ساتھ رویہ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ، آپ کا زبان، آپ کا اخلاق، آپ کے تعلقات کیسے ہیں، یہ سارے اخلاق میں آتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی آیات، عددی آیات 6236، کچھ لوگ کہتے ہیں 6666، بہرحال اتنی 6236، اس میں عدد آیات العبادات، عبادات کے متعلق آیات ہے صرف 130، یعنی 2% سے بھی کم آیات عبادات کے متعلق قرآن میں آئی ہیں، مگر عدد آیات اخلاق کے بارے میں 1504، یعنی تقریباً 25% آیات اخلاق کے بارے میں ہے۔ آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ عبادات بہت ضروری ہے، نماز، روزہ، سب اس کی صرف 130 آیات ہے، مگر اخلاق کے بارے میں آیات 25%، تقریباً 1504 آیات اسی طرح ہیں۔ اور یہ آپ کا ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل، نہیں بھی کوئی ہوگی چیز، اثقل زیادہ بھاری، فی میزان المومن، مومن کے میزان میں، یوم القیامہ قیامت کے دن، من حسن الخلق، یعنی مومن کے میزان میں قیامت کے دن اس کے حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، آپ کا حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوگا اس کے مومن کے میزان میں، یعنی ترازو میں کوئی بھی چیز اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، ما نہیں، من کوئی بھی چیز، من شیء اثقل زیادہ بھاری، فی میزان المؤمن، مومن کے میزان میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، من سے حسن الخلق، حسن اخلاق سے، حسن اخلاق سے زیادہ وزنی چیز مومن کے میزان میں قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اخلاق کو سنوارنا اپنے زندگی کو، اور یہ اخلاق کس طرح، جس طرح قرآن میں بتایا گیا، قرآن کے مطابق، قرآن سمجھ میں کب آئے گا؟ جب ہم پڑھیں گے۔ اگر کسی نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو اس نے اخلاق کیا سنوارنا ہے؟ وہ تو سنی سنائی باتوں پہ چلے گا نا۔ اخلاق سنوانے کا مطلب اس کا آپ کا ساری زندگی اپنی اس کے مطابق گزارنا، یہ اخلاق ہے کہ جو قرآن نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جائے، جن چیزیں کرنے کا حکم دیا وہ حکم، جیسے ابھی میں نے پڑھا کہ سود اگر ایک بندہ کھا رہا ہے تو وہ اس اخلاق، اس قرآن کے مطابق عمل تو نہیں کر رہا، صرف اچھی گفتگو کرنا اخلاق نہیں ہے آپ کا، اور خاص طور سے لین دین، مالی معاملات، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، یہ بہت زیادہ ضروری، مالی معاملات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ اس میں کوئی، اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک پیسے کا بھی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے، امانت میں خیانت کسی کے ساتھ بالکل قطعی نہیں، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کرنا، یہ بھی اخلاق میں ہے، کسی کو وقت دیا اس وقت پہ جانا، وقت پہ آنا، یہ سارے اخلاق کی باتیں جو ہمیں قرآن سمجھنے سے ہی آئیں گی، اس لیے قرآن کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے ابن مسعود تو کا یہ کہنا ہے کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا ایک رات میں بہتر ہے کہ پورا قرآن، میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ پورا قرآن پڑھوں، پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھ لوں۔ تو اندازہ لگائیں قرآن کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، جو لوگ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ بھی
سمجھ کے پڑھیں، پھر ہی کچھ سمجھ آئے گی. اب یہ دیکھنا، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا خلق القرآن، خلق القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن ہے. آپ سے پوچھا گیا آپ سے کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے کہا قرآن، قرآن ان کا اخلاق، جو قرآن میں ہے وہی ان کا اخلاق. تو قرآن ہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. قرآن سب سے زیادہ آسان، یہ ہم روز پڑھ رہے ہیں، 65% اردو میں ہمارے الفاظ کو تھوڑے سے تبدیلی سے ہم سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ 20% بار بار آنے والے، اور خالص صرف 15% ہم پڑھ رہے ہیں. کلمہ اور اس کے اقسام، کلمہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسم ہوتی ہیں، فعل اور حرف. اور آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسم کی حالتیں، رفعی، نصبی اور جری. رفعی ہم نے پڑھی جس میں مرفوع یعنی پیش والی ہوں، جس میں ہم نے پڑھا فاعل. اور اب یہ نصبی جو ہم نے پڑھی نصبی مفعول بھی، یا جس پہ زبر آتا ہے، جس کے ساتھ زبر کے ساتھ ہو آخر میں. حالانکہ اسم کی ساری حالتیں دیکھی جاتی ہیں آخر سے، کہ آخری پہ کیا ہے، کون سا اعراب ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے. اس میں ہمیشہ آخر سے دیکھا جاتا ہے، آخر اس کے آخر میں کیا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے ندا. ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. ندا کا مطلب پکارنا، کسی کو بھی پکارنا، جیسے آواز دینا. جیسے اذان کو بھی ندا ہی کہتے ہیں، اذان کو بھی ندا، اس طرح ندا ہے پکارنا. اور یہ منادا، منادا یعنی جسے پکارا جائے. ایک ہوتا ہے منادی، منادی پکارنے والا. اور یہ ہے منادا جسے پکارا جائے، جسے پکارا جائے اسے کہتے ہیں منادا. یہ یہاں پر جو ہے وہ زبر ہے، منادا. اور جن حروف سے پکارا جائے وہ کہتا ہے حروف ندا. حروف ندا، پکارے جانے والے حروف. تو یہ ہوتے ہیں صرف دو، یا ایہا، یا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اے جیسے کہتے ہیں نا اے فلاں، یا اور یا ایہا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اگر مونس کو پکار یا ایتھا، یا ایتھا، مگر وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. یا اور یا ایہا، یا کسی بھی چیز کو پکارا جائے تو یا ایہا، یا جب کسی کو خاص بات کہنی ہو، کسی خاص بات پہ زور دیا گیا ہو، یا کسی خاص کو پکارا گیا ہو، تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ یا استعمال ہوتا ہے. اور جو یہ منادہ ہے جس کو پکار دیے، دو قسم کے، مفرد اور مرکب. مفرد یعنی اکیلا، کوئی بھی اکیلا لفظ جملے سے الگ لفظ ہو تو وہ اکیلا ہوتا ہے، تو وہ ہوگا مفرد. اور مرکب، مرکب دو لفظوں سے بن کے جو لفظ بنا ہے، دو الگ لفظوں سے بن کے جو بن گیا اس کو کہتے ہیں مرکب، یعنی کمپاؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ مرکب ہے. اور اس کی نشانی بھی یہ کیا ہوگی، جب ہم یا کے ساتھ آگے اگر مفرد ہوگا تو وہ ہوگا مرفوع، یعنی اس پر ہمیشہ پیش ہوگا. یا کے ساتھ اگر مفرد ہوگا تو اس پر ہوگا پیش. اور یا ایو کے ساتھ مرکب ہوگا تو وہ ہوگا منصوب. منصوب کا مطلب اس پر زبر ہوگا. یہ منصوب، مرکب سے مراد دو لفظ مل کے ایک لفظ بننا، اس سے مراد جمع نہیں ہے. وہ جو تھا نا کہ یہ واحد اور جمع ہے، یہ واحد جمع سنگولر پلورل والا چکر نہیں ہے. یہ الگ، یہ ٹھیک ہے واحد ہے، اور یہ الگ ایک جملہ، ایک الگ لفظ ہے، مگر یہ دو لفظوں سے بن کے، یہ پلورل بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم آگے دیکھیں یا ایھا النساء، یا ایھا الناس، ناس تو سارے انسانوں کو پکارا گیا ہے، مگر ہے کیا یا ایھا الناس، سو پہ پیش پر سین پر پیش ہے، تو یہ مرکب ہو، مرکب ہوگا منصوب، اور مفرد ہوگا وہ ہوگا مرفوع. دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جب مثال ہے تو اس سے ہمیں زیادہ واضح ہو جائے گا. یا ایھا المدثر، ابھی آپ سے بتایا گیا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے یا چادر لپیٹ کے سونے والے، مدثر. اب یہ دیکھیں یا ایھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا گیا ہے، اور مدثر را پر پیش ہے. یا مدثر یہ مرفوع حالت، اور یہ ہے مفرد، ایک ہے یہ مفرد. عرب میں ویسے بھی روایت ہے کہ کسی کو نام کی بجائے اس کے لقب سے پکارا جائے تو زیادہ بہتر ہی، زیادہ اس کی عزت دینے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی کسی کو پکارتے ہیں، نام لے کے پکاریں یا اس کے عہدے سے پکاریں. جب ہم کسی کو نام لے کے پکاریں یا عباس صاحب، تو آپ عباس صاحب، یا کہیں گے پروفیسر صاحب، تو وہ دوسرا اس کو زیادہ دینا ہوتا ہے. کسی کو ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکاریں، کسی کو نام لے کے پکاریں، یا اس کو حافظ صاحب، اس کو زیادہ، وہ زیادہ بہتر لگتا ہے، اس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے. حافظ صاحب کہہ دیے کسی کو. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بھی یا ایھا المدثر، آپ پورے قرآن میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہیں بھی نام لے کے نہیں پکارا گیا. اللہ نے کہیں بھی یا محمد کہیں پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. یا محمد ایک بار بھی نہیں آیا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، اس طرح چیزیں آئیں، لیکن کبھی کہیں پہ بھی یا محمد نہیں آیا. تو یہ زیادہ عزت دینے والی بات، اور کسی کو زیادہ اہمیت دینا جانا یا کسی اہم بات کو بتانا، اس کے لیے یا ایو آئے گا یا یہ آئے گا. یا مریم، صرف یا. اگر آپ ہمیں بات سمجھنے والی ہے کہ یا ایو کے ساتھ اگر وہ ہے مفرد تو یہ آئے گا مرفوع، یعنی آگے والے پہ پیش ہوگا. یا ایھا المزمل، اس کے ساتھ یا ایھا مزمل، یہ مفرد ہے تو اس کے اوپر بھی لام پر پیش. یا مریم، یا مریم اقنتی لربک، یا مریم، مریم کے میم پر پیش، مرفوع، یہ مرفوع حالت ہے. اے مریم فرما بردار ہو جا اپنے رب کی. اس طرح یا ایھا النفس، یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس کے نفس کیا ہے؟ ایک مفرد، اس پر سین پر یہ پیش ہے. وقال فرعون، کہا فرعون نے یا حامان، یا حامان، لیکن نون پر پیش، یہ یا حامان کہا فرعون نے. وقال، لیکن یہ ہو گیا کیا؟ فعل، یہ فاعل. یا حامان یہ ہو گیا ندا، اور عرف ندا. ابن السرحن یہ مفعول. قلم پڑھ رہے ہیں. اے بنا میرے لیے ایک عمارت. وقال فرعون یا حامان، اب دیکھ یا حامان یہ مفرد ہے اس لیے اس پر پیش ہے. تو یہ ہم نے سب سمجھنا یہ ہے کہ مفرد جو بھی ہوگا اس کے آگے وہ مرفوع حالت میں ہوگا، اور جو ہوگا مرکب وہ اس کی. یہاں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اب یہاں یا ایھا النبی، دیکھیں نا، یا ایھا النبی، اے نبی. تو نبی کے یہاں پر یہ پیش ہے مرفوع حالت میں. وہ یہاں دیکھیں یا اہل الکتابی، اب یہ بنایا یہ دو مل کے اہل کتاب، اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب. اور یہاں کیا یا اہل الکتاب، یہاں اہل الکتاب پہلے اگر اگلا پڑھ یہ ہوگا اہل الکتاب. اگر یا لگ گیا تو یہ ہو گیا اہل الکتاب، لام پر زبر. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، یا ایھا النبی، یا نبی کے یا دیکھیں یا، اب یہ حالانکہ پلورل ہے. یا ایھا الملأ، سردارو، مگر یہ مفرد ہے اس لیے یہاں پر پیش ہے. اب یہ مفرد نہیں، یہ دو کو مل کے اہل کتاب نے، جیسے نام لیتے ہیں، جیسے آپ نے عبد الرحمن، عبد الرحمن دو کو مل کے بنا، عبد بھی اور رحمان بھی. آپ ویسے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے عبد الرحمن، یا پچھلے جائے پھر یہ ہو جائے گا وہ یا عبد الرحمن، یا عبد الرحمن. جیسے کہتے ہیں یار، جیسے آپ ویسے پکاریں آپ کہیں گے رسول اللہ، اللہ کے رسول. ویسے پکار کے صحابہ کے آپ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول پر زبر لگ جائے گا. یا رب العالمین، یا رب العالمین نہیں ہوگا، یا رب العالمین، رب کے اوپر، رب کے لفظ پہ زبر آ جائے گا. یا رب العالمین. یا عبد الرحمن، عبد الرحمن ہوگا. یا عبد الرشید ہوگا. جس کو بھی دو بن کے اگر کوئی لفظ بنائے کمپاؤنڈ مرکب تو اس پر زبر لگ جائے، وہ ہوگا منصوب. اکیلا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا. پکارنے کے جب پکاریں گے تو اس پر زبر لگ جائے گا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا الملأ ایکم یاتین بعرشها قبل ان یاتی المسلمین. چلو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو تھوڑا اور آسان ہو جائے گا. چلائیے.
جی پڑھیں، کون پڑھے گا ایسے؟ اسما پڑھیں، آپ نے پہلے آپ چاہے یا ایہل مدثر، اے چادر لپیٹنے والے. یا ایہل مزملو، اے مزمل، یہ بھی وہی مطلب ہے اس کا، چادر وہی چادر لپیٹنے والا ہی ہوگا نا. ہاں اے چادر لپیٹنے بتانا والے. ہے کہ یا ایوہ کے ساتھ مزمل یہ مفرد ہے، اس لیے یہاں پر آخر میں پیش ہو گیا. پیش، جی یعنی پیش ہو یہ گیا. مرفوع ہے، مرفوع حالت، اس کو کہتے ہیں مرفوع حالت، حالت رفعی، مرفوع حالت رفعی. جی رفع. یا مریم اقنتی لربک، اے ربی کا مریم ربی کا ہے، لربکی، ربی کی اے کیوں ہے؟ یہ چھوٹی یہ ہے. یہ مریم ہے نا، مریم کے عورت کے لیے زیر آتا ہے نا. جی زیر آتا ہے، یہ چھوٹی ہے کے ساتھ یہ زیر آتا ہے نا. چھوٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ مریم کے لیے ہے، مریم کی وجہ سے ربی کی. رب جی اگر مونس. ہوتا تو ربی کا ہوتا. جی مان، اے مریم فرما بردار ہو جا اپنے رب کی. جی یا ایتھا النفس، نفس مطمئنۃ. مؤنث کے لیے، مؤنث جب ہوگا تو اس کے لیے گا یا ایتھا. جی جی تعال یا ہوگا. زیادہ دو پرا یا ایھا مذکر کے لیے، یا مؤنث کے لیے نفس جو ہے نا وہ جو اس میں ہے مؤنث، اس لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ. جی اے، یہ تو مطمئنہ اپنا نفس کے اطمینان کے لیے، اس میں اے نہیں، کہاں نفس کس طرح؟ المطمئنہ، یہ نفس المطمئنہ، اطمینان، مطمئن نفس، مطمئن یعنی وہ نفس، نفس اے جو مطمئن مطمئن ہو. نفس والو. جی والو ہے نہیں ہے یا مطمئنہ، بس یہی ہے یا اچھا اے ایت النفس مطمئن نفس. المطمئنہ. جی وقال فرعون، فرعون وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامانو، اے حامان، یا حامانو ابنی لی سرحا، سرحا، اور کہا فرعون نے، اے حامان بنا میرے لیے عمارت، ایک جی عمارت. بنیاد ہو جائے، بنیاد سے جس طرح یہ ابن لی سرحا، بنا میرے جی لی، میرے لیے سرحا، میرے لیے ایک ایک عمارت. عمارت. جی ایک عمارت. یہ فرعون اور یعنی یہ ہے نا حامان، اصل یہ ہے پکار ندا، عرف ندا تو یہاں ہے نا، حامان عرف ندا یا ہے، یا اے سے حامان. حامان کو پکارا نا، تو حامان مفرد ہے، اکیلا، اس لیے نون پر پیش ہے، مرفوع حالت. جزاک اللہ بارک اللہ. جی عظما فروخ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل، یہ کیسے آئے گا؟ کلی ازواجکا، جی جی کلی ازواجکا، اے نبی، اے نبی کہہ دیجئے ہوگا اس میں، قل کیا کہہ دیجیے ہوتا نا، کل کہہ دیجئے، ازواجکا تمہاری عورتیں، لی بھی تو ہے، لی کی طرح، یا نہیں قل، یہ قل یا ایو نبی قل لی ازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی ازواج کو، اپنے بیویوں کو. اپنی ازواج کو. اچھا اپنی لی مانے ازواج کو، ویسے تو اس لیے ہوتا نا اپنے ازواج کے لیے، اس کا مطلب یہ، لیکن یہاں پر مطلب کیا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے. کہہ دیجئے. اس میں جو ہے یا ایھا النبی، یہ ہوگا حرف ندا مرکب. حرف ندا کون سا ہے؟
نبیو جس پہ یہ مرفوع حالت میں ہے، نبیو نہیں، حرف کا کیا مطلب ہے؟ حرف تو حرف ندا حرف ہم نے پڑھا ہے، پکارنا، یا ہوگا یا پکارنا نہیں یا حرف ندا پکار، جس سے پکارا جائے، جس لفظ سے، یا جس حرف سے پکارا جائے وہ حرف اچھا ندا. حرف ندا تو ہے یا یا ایوہا، یا یوہا، ایوہا ٹھیک یا ہے، ایتھا، ہاں یہ تین جو ہے یہ حرف ندا ہے. یہ حرف کا مطلب ٹھیک حرف ہے پکارے جس کو پکارا جائے، وہ تو ہم نے پڑھا نا. جی منادا، منادا، نبی جو ہے نا وہ منادا ہے، جس کو نبی پکارا منادا، جائے. اچھا جی ٹھیک ہے. یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی لما تکفرون بیایات اللہ، اے اہل کتاب کیوں کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے. جی. یا اہل اہل الکتاب، الکتاب یہ زبر یہ کیوں ہے مرکب ہو جائے گا، دو ہو گئے، یا اہل الکتاب ہے نا. یا جو ہے نا وہ حرف ندا، اہل الکتاب اہل یہ ہو گیا الکتاب منادا. دو لفظ بن کے ایک لفظ بن گیا نا. اہل جی الکتاب دو الگ الگ لفظ، اہل الگ ہے، کتاب الگ ہے. جب دونوں جی مل گئے تو یہ مرکب بن گیا اہل الکتاب. اس لیے اہلا پر لام پر زبر آ گیا، یا اہل الکتابی لام لما اچھا، جو تکفرون بیا. لام پہ زبر ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں، یا جی جی، اہل الکتابی، ٹھیک ہے لام پر زبر یا کی وجہ سے ہے نا. یہ لام پر جو ٹھیک ہے زبر ہے وہ یا کی وجہ سے. صحیح. یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا آج کے، کہ اگر مفرد ہوگا تو اس کے اوپر پیش ہوگا، وہ مرفوع حالت میں ہوگا. اگر وہ ہے مرکب یعنی دو الفاظ، دو لفظوں سے مل کے کوئی لفظ بنا ہے، تو اس پہ جو پہلا جو لفظ آیا ہے اس پر زبر آ جائے گا، منصوب ہوگا، جس کو کہتے ہیں منصوب، منصوب نصبی حالت میں. جی جس میں زبر ہوگا. یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا، وہ نہیں ہے ما احل اللہ. حل اللہ لکا. اے نبی کیوں یہ کیا ہوگا، اے نبی لما کیوں نہیں، لیما کا مطلب نہیں تو نہیں ہوتا، لما وہ لم ہوتا ہے. لیما، لیما کا مطلب کیوں ہے. ابھی آپ اچھا نے اوپر پڑھا نا لما کیوں تکفرون، کیوں تم کیوں کفر کرتے ہو. اوپر پڑھا نا آپ نے لما تکفرون، ہاں کیوں تو تم کفر حرمو کا کرتے. کیا تو ہوگا، یہاں بھی لا تحر لما تحر، کیوں تم حرام قرار دیتے ہو. اچھا حرام قرار دیتے ہو، ماہلو جو ماحلو نہیں ہے، حلال کیا ہے ما اللہ نے، احل، اللہ حلال کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. جی. ٹھیک اور ہے. جملہ پر دوبارہ بنائیں، پورا جملہ بنائیں. اے نبی کیوں تم حرام کرتے ہو جو حلال کیا اللہ نے تمہارے جی، لیے. یعنی اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، آپ کو اس کو حرام کیوں قرار کیوں دیتے حرام کیوں کرو. ہیں. جی صحیح. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جاہد الکفار، جاہد کا کیا ہوگا، جہاد جہاد کیجئے، سے تو نہیں جہاد ہے، کریں. جہاد سے ہی ہے، جہاد سے جاہد یہ امر ہے نا، فعل امر ہے. جاہد جہاد کریں. کفار سے اور منافقین سے. جی جی تو یا ایو ہو جائے گا یہ حرف ندا، جی جی. اور نبی یا ہو جائے گا، ایوہا، یا ایوہا یا پورا ایوہا پورا ہو جائے گا حرف ندا. حرف ندا النبی یہ مفرد ہو جائے گا مفرد پیش کی کیا وجہ سے نا، مرفوع حالت نبی جس کی جس وجہ سے. منادا. جی جی. اچھا قال یا ایوہ الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. اس نے کہا ملاؤ
اس نے کہا کہ ملاؤ سردارو، سردارو اچھا نا، یہ بڑا وہی ہے، ہم نے پڑھا ہے ملاؤ ہاں اس کا سردارو جی، سردارو. ہاں اس نے کہا سردارو ایوکم یاتینی دیکھو آپ جو اصل لفظ تھا وہ تو آپ اس کا ترجمہ یاتینی نے تو کیا ہے نہیں. اس نے کہا سردارو قال، کیا؟ اس نے کہا ایس جی جی یا ہاں ایو، ہاں یہ تو آج کا سبق ہے، یا ہاں ایو ٹھیک ہے، الملاؤ. دیکھنا یہ حالانکہ سردارو، سردارو کیا ہے؟ جمع ہے ہاں نا، اے مگر اس پہ سردارو جی، مگر اس پہ پیش ہے، اس لیے کہ یہ ہاں مفرد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جمع سے مراد نہیں ہے. دو اچھا الفاظ اگر مل کے لفظ بن کے پھر اگر بنے گا تو وہ مرکب ہوگا. اب یہ ملاؤ سردار حالانکہ جمع ہے لیکن یہ بھی مرفوع لفظ یعنی کہ پیش ہے اس کے اوپر، اس جی لیے کہ یہ مفرد ہے، مفرد ہے اس وجہ سے کھیلا ہے. جی ٹھیک ہے. ایوکم یاتینی، ایوکم، ایو کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہم نے سارے پڑھے ہیں الفاظ، یہ تو آنے چاہیے، جو پڑھے ہیں وہ آنے چاہیے. یہ قال یا ہاں ایو الملاؤ کا اس نے کہا ہے سردارو، ایوکم تم میں سے کون، ایو تم میں سے کون، اچھا ایو کون، کم تم میں سے، یاتینی، یاتینی لائے گا میرے پاس، لائے گا یاتی میرے یہاں پڑھا پاس، آتی آتی، یاتینی ہاں میرے لائے گا پاس، میرے پاس عرش، بعرشہا اس کا عرش، اس کا عرش، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ یاتونی، یہ بھی ویسے ہی ہوگا، یہ لائے گا دو مسلمان، یاتونی ہے نا، یہ یہ تو وہ آئے گی، یاتون، یاتون وہ آئے، اس سے پہلے کہ وہ آئے، اس سے یاتونی پہلے کہ وہ وہ آئے آئے، میرے پاس، میرے پاس، یاتونی وہ آئے میرے پاس، مسلمین مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر. اچھا فرما بردار ہو کے، مشکل سمجھ ہے، آئے؟ ہاں نہیں سمجھ تو آ مشکل رہی کیا ہے، کیوں وہ مشکل ہے؟ سمجھ گئے؟ ایوکم تم میں سے کون، یاتینی لائے وہ، یا یہ وہ لائے گا جو، یا ایوکم تم میں سے کون لائے گا نی میرے پاس، بعرشہا اس کا عرش یعنی اس کا تخت، قبلہ پہلے، ان کے، یاتو وہ آئے، نی میرے پاس، مسلمین مسلمان بن کر. وہ آئے مسلمان بن کر، اچھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا نا اپنے جو اس میں دربار میں کہ کون ہے جو اس کا عرش یعنی اس کا بلقیس کا عرش میرے پاس لے کے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ آئے. یہ لیسن والی لائن چل رہی ہے، جی یہ لیسن والی لائن چل رہی ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، لیسن والی کس طرح؟ یہ ملاؤ والا تھا نا، اس سے پہلے جب لیسن ہی ہم تو نے پڑھا تھا، اس میں تو جتنے اچھا بھی ہیں لیسن والے نا، یا ایوہ دیکھیں، یا ایوہ ہوں حرف ندا پکانے والا، ہوں الملاؤ یہ منادا، تو یہ کیا ہے، پیش ہے، یہ پیش اس لیے کہ یہ مفرد ہے اس لیے پیش ہوں ہے. یہی نہ پڑھنا یا ایھا الملاؤ یعنی یہ ہے جمع مگر یہ مفرد ہے اس لیے یہاں پر پیش ہے. یہی ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ یا ایھا یہ حرف ندا جس سے پکارا جا رہا ہے، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ سرداروں کو، ملاحوں کو، سرداروں کو. سرداروں جی کو، جی ٹھیک ہے. ٹھیک جی. شگفتہ آپ پڑھ لیجیے اب آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی، یا نبی جی، نبی نبی جی یہ مرکب، جی جی یہ مرکب ہو گیا ہے تو اس لیے کون سا ہو گیا مرکب؟ نبی، نبی یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں. ہاں تو مرکب کون کون سے لفظ بنے تو مرکب ہوا نا؟ یہ نساء، نساء ہاں یہ نساء اس لیے بن گئے حمزہ پر، اس لیے زبر زبر آیا کہ یہ مرکب بن گیا. یا حرف ندا، نساء النبی، نساء نبی دو مل کے
جی نبی کی بیویوں نبی کی بیوی لستنا کا حادم من النساء نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ مفرد ہو گیا تو پیش آیا یا ایھا الناس. حالانکہ جمع ہے مگر یہ مفرد ہے اس لیے یا ایھا یہ الناس ہے سنگل جمع جی مگر جی یہ جی سنگولر ہے یہ مفرد ہے اس لیے الناس پہ جی. ناس پر پیش ہے یعنی کہ مرفوع حالت میں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو انکار کرتے ہو اللہ کی آیت کا. یہ مرکب ہے اہل الکتاب یہ اس لیے جی زبر آیا اہل الکتاب. بالکل ٹھیک اسی طرح اگلا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یا یہ بھی ویسے ہی ہے اہل الکتاب. جی اے جی اہل کتاب نہ غلو کرو دین میں اپنے دین میں تمہارے دین میں اور نہ کہو اللہ پر مگر حق. جی قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لنکونن من المرجومین. انہوں نے کہا اگر نہ تم لا جی جی لم تنتہی نہ تم باز آئے شیشہ غائب ہو گیا. یہ وہ تو وہیں پہ ہے. پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا. چلو قالوا لئن لم تنتہی یا نوح انہوں نے کہا کہ یعنی اگر تم باز نہ آئے یا نوح یا نوح یا حرف ندا اور جی نوح جی جن کو پکارا گیا ہے منادا یا نوح لتکونن من المرجومین یقیناً تم ہو جاؤ گے تم ہو جاؤ گے مرجومین گناہ گار سنسار کیے ہوئے مرجومین سنسار جن کو سنساری ان میں سے سنسار کیے ہوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ کیا بھائی یا نوح یا حرف ندا اور نوح منادا جن کو منادا. پکارا گیا یا اصل میں یہ لگے تو اس میں یہ ہے مرفوع حالت میں. چلے ٹھیک ہو گیا. کوئی مشکل کسی کو نہ سمجھ آئیے تو بتائیں. چلیں آج حاضری بھی کم ہے کافی لوگ نہیں ہیں لینا بھی نہیں ڈگری والے بھی نہیں. چلیں اللہ تعالیٰ سر یہ ہمیں قرآن کے مثالوں سے سمجھ میں آئے گا زیادہ. یہ بھی قرآن کی مثالیں ہی ہیں. جب پڑھتے ہوئے آپ غور کریں جب جہاں پہ بھی یا آئی ہے یا ہے یا ایھا ہے یا یہ تو آپ خود ہی آگے دیکھیں کہ کیا ہے تو مرکب ہے. اگر یہ ہم پچھلے لیسنز میں دیکھیں تو مل جائے گا اس طرح کی ہر جگہ مثالیں. ملے گا بالکل ملے گا. آپ پہلے یا بنی اسرائیل پڑھتی ہے نا یہاں پہ وہاں بھی مل جائے گا. یا وہاں پہ تو یا اہل الکتاب تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے. یہ جو ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یہ بھی ہم نے پڑھی. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ یہ بھی ہم نے پڑھی ہے. یہ بھی پڑھی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق یہ بھی پڑھا ہوا ہے. یہ ہم نے ساری آیات پڑھی ہوئی ہیں. ساری تو نہیں مگر زیادہ تر پڑھی ہیں. کچھ نہیں یہ پڑھی ہم نے یہ پڑھی ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون آپ کو مطلب تو مقصد تو اس کا ایک فارمولا سمجھ آنے والی بات ہے نا. باقی تو ہم آگے پورا قرآن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ابھی. جو پڑھیں گے ہم پڑھتے جائیں گے. باقی فارمولا یہی ہے بس یہی ہے کہ یا کے ساتھ مفرد ہوگا تو اس کی مرفوع حالت ہوگی اور مرکب ہوگا تو وہ منصوب اپنی حالت میں ہوگا. بس یہ اور یہ جو ہے یہ ہے حروف ندا جن سے پکارا جاتا ہے یا ایھا یا ایتھا اگر مؤنث ہو تو. اور جس سے پکارا جائے وہ ہوتا ہے منادا جسے پکارا جائے. جیسے یہاں مدثر یہ منادا ہے. مزمل منادا ہے. یا ایھا النبی منادا ہے. یا ایھا الناس یہ منادا ہے. ٹھیک ہو گیا. چل ٹھیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.